السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج ہم چیپٹر تھنکنگ یعنی تفکر کے ریئلسٹک تھنکنگ حقیقی فکر کے تھرڈ ٹائپ تخلیقی فکر کریٹو تھنکنگ کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ یہ فکر کی انتہائی واضح صورت ہے کیونکہ اس قسم کی فکر میں کسی مقصد کا پایا جانا ضروری ہے، اس لیے اسے مقصدی فکر پروڈکٹیو تھنکنگ بھی کہا جاتا ہے۔ تعمیری یا تخلیقی فکر میں بھی مسائل کا حل موجود ہوتا ہے، تاہم اس میں کوئی طے شدہ طریقہ کار استعمال نہیں کیا جاتا کیونکہ اس طریقے میں زیادہ وسعت پائی جاتی ہے۔ تخلیقی فکر میں جدت اور مسائل کا حل سب کچھ موجود ہوتا ہے، گویا یہ سوچ کا وہ عمل ہے جس میں فرد نئے، انوکھے اور مشکل حالات میں اپنے مقصد کے حصول کے لیے نرالا اور مفید حل تلاش کرتا ہے۔ حقیقی تفکر کے لیے مختلف اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں۔ ڈسکوریز اور انوینشن بھی تخلیقی تفکر کا حصہ ہیں، لائک شاعری ہو گیا، مصوری، افسانہ نگاری، فنون لطیفہ کے دیگر شعبوں میں اسی سے کام لیا جاتا ہے۔ تخلیقی تفکر میں استقرائی استدلال سے زیادہ کام لیا جاتا ہے، اس کی مدد سے پہلے سے موجود مواد کو نئے سرے سے منظم کرکے نیا حل تلاش کیا جاتا ہے۔ اس طریقہ استدلال میں ایک سے زیادہ حل پیش کیے جاتے ہیں یا پرانے طریقہ کار میں اصلاح کی جاتی ہے۔ تخلیقی تفکر میں تجزیہ و تحلیل دونوں موجود ہوتے ہیں۔ تجزیہ و تحلیل کی مدد سے نئے اور اہم نتائج اخذ کیے جاتے ہیں۔ تخلیقی تفکر میں عمر کی کوئی قید نہیں لگائی جا سکتی، یہ صلاحیت تمام افراد میں عمر کے مختلف حصوں میں موجود ہو سکتی ہے۔ فرد کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ ماہرین نفسیات نے تخلیقی فکر سے متعلق بہت سی تحقیقات کی ہیں۔ وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ کیا تخلیق کاروں میں دوسرے افراد کی نسبت مختلف اوصاف پائے جاتے ہیں، کیا اس صلاحیت کو تربیت سے بڑھایا جا سکتا ہے۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں تخلیقی فکر کے مدارج یعنی سٹیجز۔ جان ڈیوی نے تخلیقی تفکر کے کچھ مدارج بیان کی ہیں۔ نمبر 1، مسئلے کی شناخت، ریکگنائزیشن۔ مسئلے کی شناخت ہمیں اس کے حل کے لیے متحرک کرتی ہے۔ ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ مسئلے کی نوعیت کیا ہے اور اس کے حل کے لیے کون سا طریقہ بہتر ہوگا یا کون سے آلات استعمال ہوں گے۔ تعطل، ڈیلے۔ مسئلے کا تعین کرنے کے بعد ایک عرصہ تک کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا جاتا کیونکہ فرد کے سامنے یا تو بے شمار راہیں ہوتی ہیں اور وہ کسی ایک راہ کو اپنے لیے منتخب کرتے ہوئے ہچکچاتا ہے یا پھر کوئی راہ دکھائی ہی نہیں دیتی۔ نمبر 3، آمد، انسپائریشن۔ بعض اوقات ذہنی گھٹن کے بعد مسئلے کا حل خود بخود ذہن میں آ جاتا ہے۔ تعطل کے مرحلے میں اگر کوشش ترک کر دی جائے تو مسئلے کے حل کی آمد نہیں ہوتی اور نیا حل دکھائی نہیں دیتا، لیکن
اگر انسان کوشش جاری رکھے تو شعوری اور لاشعوری سطح پر مسئلے کا کوئی حل ذہن میں آ سکتا ہے۔ بعض مسائل کے حل سوتے میں بھی آ سکتے ہیں۔ اس کی شرط یہ ہے کہ انسان سونے سے پہلے مسلسل مسئلے پر غور و فکر کرتا ہو۔ تحلیل نفسی کے ماہرین کا کہنا ہے کہ سوتے میں ہمارا لاشعور بھی بیدار ہوتا ہے، جو کسی مسئلے کے حل کی تلاش میں ہماری مدد کر سکتا ہے۔ مشہور ریاضی دان فیثاغورس کے بارے میں بھی مشہور تھا کہ وہ ریاضی کے بہت سے مسائل کا حل نیند میں تلاش کر لیتا تھا۔ نمبر 4، تصدیق، ویریفیکیشن۔ کوئی بھی حل اس وقت تک نہیں مکمل ہوتا جب تک مختلف ذرائع سے اس کی تصدیق نہ ہو جائے۔ تصدیق کے سلسلے میں تنقید ایک اہم عنصر ہے۔ تنقید سے مراد کسی شے پر نظر ڈالنا ہے۔ تخلیق کار اپنی تخلیق لوگوں کے سامنے رکھتا ہے تاکہ وہ اس پر آزادانہ رائے دے سکیں۔ تخلیق درست ہو تو اسے قبول کر لیا جائے، اور اگر تخلیق ٹھیک نہ ہو، یعنی معیاروں پر پورا نہ اترے یا اس میں کچھ خامیاں ہوں، تو ان خامیوں کو دور کر دیا جاتا ہے۔ اب ہم ڈسکس کریں گے اپنا دوسرا ٹاپک جو تھنکنگ کے چیپٹر سے ریلیٹڈ ہے، یعنی ٹولز آف تھنکنگ۔ اس میں بیسیکلی ہم 3 کنسیپٹ کے بارے میں پڑھیں گے۔ پہلا ہے امیجری، نمبر 2 لینگویج، نمبر 3 ہے کانسیپٹ۔ نمبر 1 ہے مخیلہ۔ امیجری وہ ذہنی صلاحیت جو خیال کو ذہن میں قائم رکھتی ہے، مخیلہ کہلاتی ہے۔ یہ صورتحال کی ہو بہو اور مکمل تصویر ذہن میں بناتی ہے۔ یہ قوت ہر نارمل افراد میں موجود ہوتی ہے، مگر مختلف حواس کے حوالے سے مختلف افراد میں اس کی صلاحیت مختلف ہو سکتی ہے۔ گیلٹن نے مخیلہ کی پیمائش کے لیے دلچسپ تجربات کیے، جس میں فرد کو مختلف صورتحال سے متعلق پیش کیا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ اس عکس اور خیال کو ذہن میں لا کر اس کی درجہ بندی کریں۔ یہ تجربہ بصری، سمعی اور عضوی مخیلہ سے متعلق ہے۔ نمبر 2 زبان، لینگویج۔ عمل تفکر میں زبان اہم ترین آلہ ہے اور گفتگو کا بہترین ذریعہ بھی ہے۔ انسان اشرف المخلوقات اس لیے کہلاتا ہے کیونکہ وہ غور و فکر کر سکتا ہے، ووکل ایبلٹی رکھتا ہے۔ اسی خوبی کی وجہ سے انسان بہترین ابلاغ پر قادر ہے۔ فکر اور زبان کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ فکر میں علامات کا استعمال کیا جاتا ہے، زبان ہمیں سینکڑوں علامات مہیا کرتی ہے۔ زبان کی اسی اہمیت کی بدولت کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ ہم زبان کے بغیر سوچنے کا عمل جاری نہیں رکھ سکتے، کیونکہ الفاظ اور زبان کی مدد سے ہی ہم اپنے خیالات کو بآسانی سے واضح کر سکتے ہیں اور دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ وڈورتھ کے بقول الفاظ نہ صرف فکر کا لباس بلکہ اس کی روح بھی ہیں۔ ایک اور ماہرین کے نزدیک الفاظ یا علامات کے بغیر ہم سوچنے سمجھنے سے قاصر ہیں۔ فکر میں خیالات پائے جاتے ہیں، الفاظ کی مدد سے خیالات میں تعلق قائم ہوتا ہے اور خیالات کو واضح کرنے کے لیے الفاظ کا لیبل لگا دیا جاتا ہے۔ لیکن بعض اوقات الفاظ دھوکہ بھی دیتے ہیں، کیونکہ
الفاظ کا استعمال ہی فکر کی دلیل نہیں ہوتا۔ ایک مقرر کی رٹی ہوئی تقریر خوبصورت الفاظ کا مجموعہ تو ہوتی ہے مگر فکر کی عکاسی نہیں ہوتی۔ گویا فکر کا تعلق محض الفاظ سے نہیں بلکہ ان مطالب سے ہے جو الفاظ کی تہہ میں چھپے ہوتے ہیں۔ الفاظ چونکہ مطالب کے حامل ہوتے ہیں اس لیے انہیں استعمال کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، کانسیپٹ تعقل۔ واقعات، اشیاء یا گروہوں کے بارے میں یکساں اوصاف کی بنا پر قائم کیا جانے والا نظریہ یا تصور تعقل کہلاتا ہے۔ گویا تعقل سے مراد وہ عمومی تصور ہے جو مشترکہ اور لازمی صفات کی بنا پر قائم کیا جاتا ہے، جیسا کہ آدمی، عورت، جہاز، پھول، باغ، میز، اسکول، کالج، ہسپتال وغیرہ سب تعقلات ہیں۔ ہم سب ان تعقلات کو استعمال کرتے ہیں۔ مارگن کا کہنا ہے کہ تعقل ایسا عمل ہے جو اشیاء کی مشترکہ خصوصیات کی نمائندگی کرتا ہے۔ زبان انسانی تعقلات میں اتنا اہم کردار ادا کرتی ہے کہ اکثر اوقات الفاظ اور تعقلات کو ایک دوسرے کے مترادف خیال کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسم، معرفہ، پراپر ناؤن کے علاوہ تمام الفاظ اشیاء کی خصوصیات کے لیبل ہوتے ہیں۔ مثلاً سرخ لفظ ہے کسی شے، خاص شے کا نام نہیں بلکہ ہر وہ شے جس میں سرخی پائی جاتی ہو اسے سرخ کہا جائے گا۔ درخت سے مراد خاص درخت نہیں بلکہ جڑ، تنے، ٹہنیوں اور پتوں والی ہر چیز کو درخت کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ الفاظ تعقلات ہوتے ہیں۔ الفاظ بذات خود تعقلات نہیں ہوتے بلکہ علامت ہوتے ہیں، کیونکہ بچہ جب الفاظ ادا کرنے کے قابل نہیں ہوتا تب بھی تعقلات قائم کر لیتا ہے۔ ہمارے بہت سے تعقلات الفاظ کے بغیر بھی ہوتے ہیں۔ مثلاً ذات کا تعقل، سیلف کانسیپٹ۔ کئی رنگوں کے اصل نام نہیں جانتے مگر اس کا تعقل رکھتے ہیں۔ بچے مختلف دالوں کے نام نہیں جانتے مگر ان کا تعقل رکھتے ہیں۔